آپ سب کو بہت بہت سلام، ویلکم۔ آپ ہمارے ساتھ خدا ہم کی پرستش کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آج پھر خدا نے خوبصورت موقع دیا، پاک سبت، مقدس دن، فتح مند دن۔ سنڈے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح جو مصلوب ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وکٹوریس، فاتح یسوع۔ آج جو موضوع ہے میرے سامنے وہ نوٹ فرما لیں، مرد خدا کامل بنے، بلیورز۔ اس میں بہنیں بھی شامل ہیں، اس میں بھائی بھی شامل ہیں، ایماندار لوگ، مقدسین، سینٹس، جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، بپتسمہ لے لیتا ہے، بیپٹائزڈ ہو جاتا ہے، وہ سنر سے سینٹ بن جاتا ہے۔ پہلے وہ سنر ہوتا ہے، پھر وہ، اور یہ کرشمہ یسوع مسیح کے کفارے کا ہے کہ ہم جو پہلے گنہگار تھے، ہم جو سنر تھے، اس کے کفارے پر ایمان لانے، توبہ کرنے اور بپتسمہ لینے سے اب ہم سینٹ بن گئے ہیں، یعنی مقدسین، پاک لوگ، اس کی جماعت، اس کے لوگ۔ آئیں دیکھیں مقدس کلام میں سے تیموتھیوس کو لکھا گیا پالوس رسول کا خط، دوسرا تیموتھیوس، تیسرا باب، 16ویں اور 17ویں، یعنی 16 and 17، 16 اور 17، یہ دو آیات ہیں۔ تیسرا باب ہے دوسرے تیموتھیوس میں، ہم دیکھیں تیسرا باب ہے، 16ویں اور 17ویں آیتیں مقدسہ، مرد خدا کامل بنے۔ مبشر شرجیل ہمارے لیے پڑھیں گے اس حوالے کو۔ جی۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت، سب کہیں آمین۔ ہر ایک صحیفہ جو اس کے الہام سے ہے، جو اس کے کلام سے ہے۔ بائبل مقدس خدا کا الہام ہے۔ بائبل مقدس کیا ہے جی؟ خدا کا الہام ہے۔ اور میں جب پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ دنیا میں بہت سارے قوانین ہیں، کہتے ہیں یہ یونائٹڈ نیشن کا قانون ہے، یہ برطانیہ کا قانون ہے، ایون ہمارے ملک میں بھی، پاکستان میں بھی آج بھی برٹن لا ہے۔ ہمارے جو عدالتی نظام ہے وہ سارے برٹن لا کے انڈر اور اسی قانون کے تحت چل رہے ہیں۔ خدا کا بھی ایک لا ہے، خدا کا بھی ایک قانون ہے، اور وہ بائبل مقدس ہے، اور وہ سپیریئر ہے، وہ سب سے اتم ہے، اور وہ فائنل ہے۔ بائبل مقدس سے اتم کسی کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بہت اچھی باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس سے اعلیٰ اور معتبر کسی کی بات میں نہیں ہے، کیونکہ یہ حتمی ہے۔ اس پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی، اس پر بحث نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو کچھ خدا نے فرمایا ہے اس پر ہمیں آمین کہنا ہے، اسے ریسیو کرنا ہے، اسے قبول کرنا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے۔ اور میں غور کر رہا تھا کہ 40 مصنفین ہیں اس کے، اور وہ مختلف ادوار اور مختلف جگہوں پر تھے جنہوں نے بائبل مقدس کو خدا کے روح کی رہنمائی میں قلم بند کیا، اور ان سب میں کس قدر انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ لکھنے والے وہ نہیں تھے، خدا کا پاک روح اس کا مصنف ہے۔ ہولی اسپرٹ، روح القدس بائبل مقدس کا مصنف ہے۔ جو
دو آیات پڑھی گئی ہیں، اس میں خوبصورت بات ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے۔ تعلیم، پہلی بات تعلیم، تعلیم، اس پر ذرا غور کیجیے۔ خدا کا کلام ہمیں تعلیم یافتہ بناتا ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ کامل ہونے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ 17 آیت میں کیا لکھا ہے؟ تاکہ مرد خدا کامل بنے۔ یس، تاکہ مرد خدا کامل بنے۔ کامل بننے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ کون سی تعلیم؟ مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو کسی اسکول میں ایڈمیشن دلواتے ہیں، آپ ایسے کرتے ہیں۔ اور آپ کا بچہ اسکول گئے بغیر کیوں کر تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے؟ وہ اسکول جاتا نہیں ہے، کتابیں پڑھتا نہیں ہے، اور وہ کہے جی میں تعلیم یافتہ ہوں۔ آپ مانیں گے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ کب مانیں گے؟ جب آپ کا بچہ جس نے ایڈمیشن لیا اسکول جا رہا ہے، باقاعدگی سے جا رہا ہے، کتابیں لے کر جا رہا ہے، اور باقاعدہ اس کی اٹینڈنس ہوتی ہے، اس کی حاضری لگتی ہے، اور جو لیکچر وہاں پر پڑھایا جاتا ہے وہ غور سے سنتا ہے، ہوم ورک بھی کرتا ہے، پھر وہ تعلیم یافتہ ہوگا۔ آج بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے بائبل نہیں پڑھتے، کہتے میں نے خدا دیا ساریاں گلاں دا پتہ ہے، نہ بائبل سنتے، وہ کہتے مجھے سارا پتہ ہے۔ شیطان بھی کہتا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے شیطان اسی صورتحال میں پکڑ لیتا ہے لوگوں کو، وہ کہتا تو صحیح کہہ رہے ہیں، نہ بندہ گرجے جاندہ ہے، نہ کسی خادم کو بہندا ہے، نہ کہ تو ٹریننگ لئی ہے۔ سنیں غور سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تعلیم یافتہ ہو جائیں، روحانی طور پر تعلیم یافتہ ہو جائیں، تو پھر بائبل مقدس جو خدا کا الہام ہے یہی ہمیں کامل بناتا ہے۔ اس کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ میں دنوی تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ میں نے مثال دی تھی۔ میں بائبل کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ وہ رسولوں سے پلر ہے، یہ جیسے یہ ہماری بلڈنگ ہے، اس کے پلرز ہیں، اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کی جو مضبوطی ہے، اس کی جو پائیداری ہے، وہ ان پلرز کے ساتھ ہے، اس کی بنیادوں کے ساتھ ہے۔ آپ کی مضبوطی خدا کا کلام، اس میں تعلیم پانا ایک پلر ہے، اور آپ مضبوط ہو نہیں سکتے جب تک آپ خدا کے کلام کی تعلیم نہیں پاتے۔ کئی گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جیسے آج سنڈے ہے، وہ آج بھی نہیں آئیں گے، اور آپ ان سے گفتگو کریں، وہ ایسی خود ساختہ سیلف میڈ علم الہی آپ کو سنائیں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتوں انہیں گلاں کاٹ لیاں بندے نے۔ آپ کو بہت سارے ایسے بحث کرنے والے لوگ ملیں گے، نوجوان بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عجیب تھیالوجی آپ کو سنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تعلیم پاتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج اس بات کو سیکھ لیں۔ پھر میں نے ایک اور پوائنٹ دیا، جس کو جانتے نہیں اس کی عبادت کیوں کریں؟ کلام میں بھی یہ لکھا ہے، پالوس نے یہ سکھایا تھا اتھینے میں جا کر، کہ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں اس کی عبادت آپ کیوں کریں؟ اور جانیں گے کب آپ خدا کو؟ جی، جب آپ بائبل کو جانیں گے۔ آپ خدا کو بائبل کے بغیر تو نہیں نہ جان سکتے، کہ جان سکتے ہیں؟ جب آپ پاک کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے، تعلیم پائیں گے، پھر آپ خدا کو جانیں گے، اور جتنا زیادہ خدا کو آپ جانیں گے اتنی زیادہ خدا سے محبت بھی کریں گے۔ بہت سارے لوگ خدا سے محبت اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ خدا کو جانتے نہیں، اور خدا کو اس لیے نہیں جانتے کہ وہ بائبل سے ناواقف ہیں۔ اس لیے ضروری ہے۔ یونگسچو سے کسی نے پوچھا کہ آپ دو الفاظ کی اکثر تشریح کرتے ہیں، ریما اور لوگاس۔ ریما ورڈ وہ خدا جو براہ راست ہماری اسپرٹ
میں کرتا ہے ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے خواب رویا میں، پھر خدا ظاہر کرتا ہے اس کلام کو، اور لگوس یہ ورڈ ریٹن ورڈ جو ہمارے پاس ہے بائبل، جس کے لیے الہام اور یہ الفاظ استعمال ہوئے، انہوں نے کہا کہ کچے اور پکے ہوئے چاول دونوں ہی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جو پکے ہوئے چاول ہیں وہ زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ آمین۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگوس ہے وہ کچے چاول ہیں، اور جو ریما ہے وہ پکے ہوئے چاول ہیں، کہ جیسے وہ چاول جو پکائے گئے ہیں، پکانے کے بعد آپ کو دیے گئے ہیں، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، اس کی تسکین عجیب طور پر ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ ریٹن خدا کا کلام جب یہ ریما بن کر ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر اس کی تسکین اور اس کا زور ہی فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو کلام سے بھر لیں۔ کس سے بھرنا ہے اپنے دل کو؟ چند دن پہلے میں ایک جگہ پر خود ہی گیا، وہ گاڑی میں کچھ کام کروانے تھے کار میں، تو وہ لڑکا جو الیکٹریشین ہے دوڑا ہوا میرے پاس آیا پائن میں کہ جی سر، کہتے جی LCD تہاڈی خالی ہے، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਭਰ ਦੇਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਿਲਮਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ 'ਚ گانے نہ ہی پارتے یہ بہتر ہے۔ تو جب آپ کے دل میں کلام بھرا ہوگا تو پھر کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہے گی۔ لوگ کیوں یہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کیوں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، کیونکہ تسکین نہیں ہے، لوگ مطمئن نہیں ہیں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہیپی رکھنا چاہتے ہیں، انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، فحش فلمیں دیکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تسکین چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں۔ داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں تاکہ تیرے خلاف گناہ، وہ یہ جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو تسکین دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے دل کو کلام سے بھر لیں، اور پھر جب کلام آ جائے گا تو دلیری بھی آ جائے گی، دلیری بھی آ جائے گی۔ مجھے یاد ہے جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم، تو ہمارے گھر میں ایک بیتنیا کے بھائی آیا کرتے تھے، پادری صاحب ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے دعا شروع کرانی تھے، میں وچوں نکل جانا کہ منو نہ کہہ دے تو بھی بیٹا دعا کر۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ کلام نہیں تھا، اور جب کلام آ جاتا ہے تو آپ کی زندگی میں دلیری آ جاتی ہے، فیئر، خوف چلا جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں میں کلام کو بھر لیں، اور جب بھر لیں گے تو پھر آپ دلیر ہو جائیں گے، آپ کے اندر دلیری آ جائے گی، جرأت آ جائے گی۔ اس لیے اپنے دلوں کو کلام سے بھر لیں، اور پھر کلام ہمیں مجرم بھی ٹھہراتا ہے، ہمارے اندر جو الزام ہے وہ بھی ظاہر کرتا ہے، اور اصلاح بھی کرتا ہے۔ جو بائبل پڑھتے ہیں نا وہ پھر گناہ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بائبل نہیں پڑھتے گناہ ان کی جان نہیں چھوڑتا۔ دیکھیں ذرا یہ کتنی خوبصورت بات ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم، پہلی بات تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست یعنی اگر آپ الزام میں ہیں، اگر آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے، اگر آپ کو راست بازی کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ خدا کا کلام ہی واحد حل ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں بڑی کوشش کرنا، میں چھڑ داں سگرٹاں نوں، گالاں چھڑ داں، نسوار چھڑ داں، جھوٹ چھڑ داں، بےایمانی چھڑ داں، چوری چھڑ داں، اے بھڑے کام چھڑ داں، میں چھڑنا چاہنا ہوں لیکن چھڑ نہیں سکتا۔ ان کی مین پرابلم یہ ہے وہ خدا کا کلام پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ کبھی کبھار جانے سے آپ راست باز نہیں ہوں گے،
یا اتوار کے اتوار آپ نے عبادت کر لی تو یہ کافی نہیں ہے. یہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنا پڑے گی، پھر آپ کامل بھی بنیں گے، راست باز بھی ہوں گے، اور آپ کی زندگی میں جو الزام ہے وہ بھی دور ہوگا. کیونکہ جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو کلام کیا کرتا ہے؟ کمیاں آپ پر ظاہر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جو آپ کے اندر کمیاں، گھاٹے ہوتے ہیں نا، کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ آپ پر ظاہر کرتا ہے. پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ اے بھی غلط ہے، اے بھی غلط ہے، یار مینوں آ نہیں کرنے چاہیے، اس طرح نہیں بولنے چاہیے، اے خدا دے کلام نے منع کیتا ہے، اس پاس سے نہیں جانا ہے، اے چیز نہیں کھانی، ادھر نہیں جانا ہے. وہ ساری چیزیں آپ پر ظاہر کرتا جائے گا. جیسے آئینے کے سامنے جاتے ہیں سب کچھ واضح ہو جاتا ہے، داغ دھبے ساری اصلیت سامنے آ جاتی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے، چیزیں آپ پر واضح ہو جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ خدا کے قدموں میں جھکتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ جب کمیاں ظاہر ہوتی ہیں تو پھر آپ اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں خدا مجھے معاف کر، مجھے تیری ضرورت ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، مجھ میں یہ گھاٹا ہے، میرا یہ رویہ ٹھیک نہیں، میں نے یہ غلط کیا، میں نے فلاں کی برائی کی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے جیسے آپ کلام پڑھتے ہیں کمی گھاٹے آپ پر واضح ہو جاتے ہیں. راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے، راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام اچھا کے یہ لیے ہے نا، ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. اچھا پھر نیک کام کرنا مشکل نہیں لگتا. تسی ویکھیا کئیاں نوں تے کم تو پنجابی چ کہندے نا موت پیندی ہے، تے کئیاں نوں نیکی کرن تو موت پیندی ہے. ایسے بھی آپ کو ملیں گے، وہ کسی دی مدد کرنے لی تیار نہیں ہوندے. سوری یہ لفظ مناسب تو نہیں تھا، لیکن سکھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ کئی لوگ نیکی کرنا مشکل ہے ان کے لیے، وہ نیکی کر ہی نہیں سکتے، حوصلہ ہی نہیں ہے، جرات ہی نہیں ہے، جرات ہی نہیں ہے. نیکی کرنا اس وقت مشکل نہیں ہوتی جب کلام آپ کے اندر ہوتا ہے. نیکی کرنا مشکل نہیں لگتا جب کلام آپ کے اندر ہوگا. میں غور کر رہا تھا کہ پطرس کو جب خداوند نے کہا نا کہ پطرس تو بھی پانی پر چل سکتا ہے، تو یہ ہن اوکھا کام سی کشتی چو باہر پیر کڈنا. غور کر رہے ہیں آپ؟ کشتی میں سے پاؤں نکالنا بڑا مشکل کام سی. جی سردیاں چ رضائی چو باہر نکلنا اوکھا لگتا ہے نا، یہ اس تو بھی اوکھا کام سی. کشتی سے پاؤں نکالنا یہ مشکل کام تھا. نیکی کرنا آزمائشوں میں، مشکلات میں، جب چیلنج ہے، مخالفت ہے، آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اس وقت نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جن کے اندر کلام ہوتا ہے وہ کبھی بھی نیکی کرنے سے نہ ڈرتے نہ گھبراتے ہیں، کیونکہ کلام ان کے اندر ہے. نیکی کرنا مشکل کام ہے. نیک لوگ بہت کم آپ کو ملیں گے. اور جیسا کہ آج اس بات کو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہو جائے، بالکل تیار ہو جائے. پطرس جانتا تھا کہ جھیل بڑی ڈونگی ہے، ان پتہ سے ساری زندگیوں نے اتھے مچھلیاں پڑیاں سن نا. وہ جانتا تھا کہ یہ جھیل بہت گہری ہے، اسے پتا تھا کس ایریے میں کتنی ڈیپ ہے اور کس ایریے میں کتنی ڈیپ ہے، سارا پتا. لیکن کشتی چونوں پیر کڈنا ہی پیا، کیونکہ یسوع نے کہا تھا، یسوع نے کلام کیا، یسوع نے اسے کہا تھا کہ پطرس تو بھی چل سکتا ہے. میرے عزیزو، آج
ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، قبول کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمیں کامل بنانا چاہتا ہے، کامل بنانا چاہتا ہے، نیک بنانا چاہتا ہے، راست باز بنانا چاہتا ہے، پاک بنانا چاہتا ہے۔ آمین۔